نہیں جاتا. وہ ہمارے پنجاب والے کہتے ہیں ایک توڑ دا ساتھی تو ایک موڑ دا ساتھی، ایک توڑ دا سنگ تو ایک موڑ دا سنگ. تو جبرائیل امین نے کہا بس بھائی میں یہیں تک ہوں، آگے نہیں جاؤں گا، گیا میرے سارے پل پر جل جائیں گے، آگے میری طاقت نہیں ہے. یہاں نوری کا کام نہیں ہے، خاکی کا کام ہے. معلوم ہوا بشر کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، لیکن اپنی روحانیت کو یہ پہچانے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، آوازیں تو آ رہی تھیں، آگے گئے، اللہ کے دربار میں گئے. مشہور بات ہے آپ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں گئے تو بڑے کے دربار میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آج تو ہم اللہ کی مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ نہیں، ہم غلاظت والے فیس بک بھی مسجد میں چلاتے بے غیرت بن کر، بے غیرت بن کر، معذرت چاہتا ہوں، بے حیا اور بے غیرت بن کر اللہ کے مبارک گھر کے اندر فیس بک چلاتے، یوٹیوب چلاتے. شرم نہیں آتی ان بے شرموں کو. یہ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے، ورنہ کتے اور خنزیر ہم بن جاتے. بھائی یہ میرے پاک نبی کی دعاؤں کی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اللہ کے دربار کے بڑے آداب ہوتے ہیں. کوئی بے حیاؤں کی طرح ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ارے ننگے سر نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے. ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ نماز تمہاری غلام ہے، خدا پر احسان نہیں کرتے ہیں ہم. نماز پڑھنی، رب کے دربار میں آنا ہے تو انسانوں کی طرح آئے. بھائی جب کسی اور کے پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے ہیں، پہلے بتایا جاتا ہے یہاں کے یہ اصول اور رولز ہیں، آپ کو فالو کرنے. وہاں رات کو حضرت کو صبح جب جائے گا نیند نہیں آتی رات کو، کہ میں نے اس طرح جانا ہے، آہستہ قدم جانا ہے تاکہ شور شرابہ نہ ہو. وہاں کے رولز، اور خدا کے گھر کو مچھلی بازار بنایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام آداب بتا رہے ہیں. آج الفاظ کی سختی برداشت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام آداب بتا رہے ہیں. اللہ کے دربار میں جانا ہے تو عاجزی کے ساتھ، حالانکہ نبی اللہ کا لاڈلا ہے، خاتم النبیین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں گئے بڑے عاجزی کے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبان کی عبادتیں، ساری عملی عبادتیں، سارے مالی عبادت. طیبات کہا، مال کو پاکیزہ کہا. حرام مال اللہ کے گھر میں علماء اور دیگر لوگوں کو، اللہ والوں کو دینا حرام مال، یہ اللہ کے ہاں مردود ہے. اللہ نے کہا الطیبات، نبی نے کیا کہا؟ الطیبات، پاکیزہ مال تیرے نام پر اللہ خرچ کرنا، یہ سب تیرے لیے. التحیات للہ، زبان کی عبادتیں، والصلوات، عمل کی عبادتیں، والطیبات، پاک مال، سود کا مال نہیں، بونڈ کا مال نہیں، قمار اور جوئے کا مال نہیں. اگر کسی نے ثواب کی نیت سے دیا وہ کافر ہو گئے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے یہ. حرام مال اگر ثواب کی نیت سے کوئی دے گا، اس لیے کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. اگر حرام مال کھلا دیا ثواب کی نیت سے، نکاح دوبارہ پڑھوائے. وہ بہت ہو گیا بھائی فضائل پر، ہم مست ہو گئے. فضائل سن سن کر نا ہم مست ہو گئے. ہم نے اللہ کے دین کو کھلونا سمجھ لیا، ہم مست ہو گئے. یہ بیچارے جماعت والے ہیں، فضائل ان سے سنو، وعید مجھ سے سننا تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے جواب دی اپنے سونے کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اپنے لاڈلے کو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی میں سلام ہوں. اللہ کا نام سلام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نام سلام بھی ہے. اے میرے نبی میں سلام ہوں، اور سلام تمہیں سلامتی کی دعائیں دیتا ہے. السلام علیک ایھا النبی، سلام کی طرف سے سلامتی کی دعائیں لے لو اے میرے پیارے نبی. ورحمۃ اللہ، میں رحمت بھی ہوں. اللہ رحیم ہے نا، رحیم اور رحمت ایک ہی ہے. یعنی کہ اس کا اگر جڑ دیکھیں، بیس دیکھیں، بنیاد دیکھیں، شفقت. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں تم پر رحم کر رہا ہوں. ورحمۃ اللہ، میری طرف سے تم پر رحمت بھی ہو. وبرکاتہ، میں برکت والا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ برکت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں برکت والا، میں تم پر بھی برکتوں کی برسات کر رہا ہوں میرے پیارے لاڈلے.
اب ہمارا لاڈلا، ہمارا نبی، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے عرش پر اپنی امت کو بھلانا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اللہ مجھے دعائیں دے رہے، میں اکیلے ہی دعائیں ان کے برکات لوں، نہیں، اپنی ساتھ اپنی امت کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں سلام کیا پیش کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جو سلامتی کی دعائیں آپ نے کی ہیں وہ سلامتی ہم پر ہو، یہ نہیں کہا مجھ پر ہو، عرض کیا ہم پر ہو۔ ہم پر سے مراد میرے صحابہ، میری امت، میری ساری امت پر تیری طرف سے سلامتی ہو۔ وعلی عبادہ اللہ الصالحین، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اب جب یہ باتیں سنی، جبرائیل امین دور تو تھے لیکن کیا ہے، آواز ان تک پہنچ رہی تھی، اس لیے جبرائیل امین اور جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پاک محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہے۔ یہ پوری التحیات ہے جو میں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے میرے لاڈلے، یہ آپ کی امت نے کیا کہا، یعنی آپ کے صحابہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے جو للہ ما فی السماوات آیت اتاری ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر ان کا کیا عمل تھا؟ کہ اے اللہ، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم انہیں سن لی بات، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں بخش دیجئے۔ اور اے اللہ وہ تو کہتے ہیں آمن الرسول بما، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نبی علیہ السلام کو دی، آمن الرسول سے آخر تک، آمن الرسول، میرا رسول بھی دل سے مانتا ہے مجھے، میرا رسول کے صحابہ بھی دل سے مانتے ہیں مجھے، ایمان والے بھی دل سے مانتے ہیں مجھے، اور اسی طرح میری دیگر چیزوں کو بھی مانتے ہیں دل سے۔ پھر جبرائیل امین نے تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں عرش پر یاد کیا، اور پھر میری آپ کی سب سے پہلے صحابہ کی سفارش کی کہ جی وہ تو اس طرح کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ سل، اللہ سے مانگیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا، وہ کیا مانگا کہ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، تین دعائیں مانگی، اللہ معاف فرما دے، اللہ گناہ بخش دیجئے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یہ آیتیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قول یہ ہے، جبرائیل امین پورا قرآن، نبی علیہ السلام فرش پر تھے، جبرائیل امین نبی علیہ السلام پر قرآن لے کر آئے، لیکن یہ جو آخر کی دو آیتیں ہیں، اللہ نے اپنے پیارے لاڈلے کو آسمانوں پر بلایا، معراج کروائی، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تین تحفے دیے، تو یہ آیتیں بھی باقاعدہ اللہ کے دربار میں نبی علیہ السلام گئے اور وہاں یہ تحفے لیے، تین تحفے دیے اللہ نے۔ پہلا تحفہ نمازوں کا،